ڈھانکنا حرام ہے، داڑھی کٹانا اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی ہے، فوٹو کھنچوانا قطعاً حرام ہے، اور اس طرح کی شادیوں میں شرکت کرنا بالکل ناجائز ہے۔ حرف غلط تک غلط کی طرح ان کی زبان پر نہیں آتا۔ کیا چاہتی ہوں کہ سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح پڑھنے سے بچ جائیں گے ہم؟ تمہارے پہ تسبیح کب اللہ نے فرض کی کہ تسبیح پڑھو، نوافل پڑھو؟ تمہارے پہ اصل فرض یہ تھا خود گناہوں سے بچتے اور لوگوں کو گناہوں سے بچاتے۔ بالکل اسلام کی روح نکال کے رکھ دی۔ اللہ کی اسلام کی روح یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے، نافرمانیوں سے بچا جائے۔ چنانچہ دیکھیے بڑے بڑے علماء کے، بڑے بڑے مشائخ کے کس طرح گہرانہ تعلقات، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں عام لوگ بھی، چنانچہ ان کے اس عمل سے جب وہ سب لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، داڑھی موڑے سے بھی خوب دوستانہ تعلق، فلاں سے بھی تعلق، ان کے اس عمل سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اسلام کوئی لایا عمل نہیں بتاتا، کوئی مضبوط ٹھیس بنیاد پر اسلام نہیں ہے، مطلب کہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ چنانچہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں داڑھی رکھنا پسند ہے تو ہم نے رکھ لی، کسی کو کلین شیو پسند ہے تو وہ کلین شیو رہے، کوئی حرج تھوڑی ہے۔ بھائی کیوں تم نے گناہوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا؟ لم یتمعر فی وجہہ قط، کم سے کم تمہارے چہروں پر سلوٹ تو آنے چاہیے تھے کہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ، میں نہیں فرماتا، ہمارے سے فرمایا کرتے ہیں، صرف ان کی توجہ تسبیحات پر ہیں، مراقبات پر ہیں، مشاربات پر ہیں، نہ اپنے متعلقین کو کچھ کہتے ہیں نہ غیروں کو کچھ کہتے ہیں کہ کس کا اصل چیز ہے، گناہوں سے کس طرح بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے والعصر، تمام لوگ خسارے میں ہیں، تمام پوری دنیا کے انسان نقصان میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے لوگ خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور صبر کی، ایک دوسرے کو تلقین کی، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر۔ تو حضرت علماء فرماتے ہیں اس سے چار چیزیں معلوم ہوئی، چار چیزیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر عقائد صحیحہ ہوں، ایمان ہو، عقائد صحیح ہوں، اللہ کے رسول کے عقائد ہوں۔ دوسرے نمبر پر نیک اعمال ہوں۔ خوب تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، خوب علماء نے اس کو لکھا ہے، لمبی لمبی نفلیں پڑھنا، تسبیح پڑھنے کا نام نیک اعمال نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا نام نیک اعمال ہے، نفلی ہر سال نفلی عمرے کرنا، نفلی حج کرنا، اس کا نام نیک اعمال نہیں ہے۔ یہ تو ایک ادنا درجہ ہے، اصل درجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے۔ جہاں سے غلط فہمی ہوئی، بیچارے کیا نام عام لباس والے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تو کر رہے ہیں، وہ تسبیح پڑھنے کو فرما برداری سمجھتے ہیں۔ نیک اعمال نام ہی اسی کا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ پھر فرمایا وتواصوا بالحق، کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، یعنی اعمال صحیحہ بتاؤ، گناہوں سے بچنے کی ان کو تلقین دو۔ وتواصوا بالصبر، اور جب گناہوں کے تقاضے ہوں، بدنظری کا تقاضا ہو رہا، جھوٹ بولنے کا تقاضا ہو رہا، اب صبر کی تلقین کرو۔ صبر کے معنی جمنے کے ہیں نا، نہیں بھائی جمو اللہ کے لیے جمو۔ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے حضرت یوشع سے تمہارے 1,00,000 آدمیوں کو عذاب دوں گا اور ان میں سے 40,000 لوگ نیک ہوں گے، اور نیک لوگوں کو اس لیے عذاب دوں گا کہ انہوں نے گناہوں سے لوگوں کو روکا نہیں اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں ہماری کچھ۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بزرگ باہر نکلے، راستے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑا جا رہا ہے، اتنا غم ہوا، اتنی کڑن ہوئی، واپس آئے، لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کچھ دیر بعد پیشاب کیا تو پیشاب میں خون کے قطرات آ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، خود گناہ کرنا تو درکنار، لوگوں کے گناہ دیکھ کر ان کے پیشاب میں خون کے قطرات آ رہے ہیں، اور ہم خود گناہوں میں مبتلا اور اپنے کو بڑے دیندار سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں، خود اپنے گھر والوں کی فکر نہیں۔ بھائی اگر ہم میں سے ہر آدمی یہ طے کر لیں کہ میں اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوں، تو اگر ایک آدمی کے گھر میں 5 افراد بھی ہوں تو 20 آدمی بھی یہ طے کر لیں تو کتنے افراد درست ہو سکتے ہیں؟ بڑی بڑی انجمنیں، بڑے بڑے اصلاح معاشرہ، بڑی بڑی تبلیغی جماعتیں اور فلاں جماعتیں، اب منشا، لیکن نتیجہ کیا حاصل ہو رہا؟ پرنالہ جہاں گر رہا تھا وہیں گر رہا۔ ایک آدمی کو 40 سال ہو گئے مسلسل، نہیں میں تو وہ دین کے کام میں لگا ہوں، دین کے کام میں، اسے یہ نہیں پتہ لگا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس سے کہا کہ اچھا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، میں 40 سال سے دین کے کام میں لگا ہوں، کوئی کہے تو صحیح، کوئی بتائے تو صحیح۔
نماز کی تلقین کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اور لوگ ایسے آدمی کو اور اچھا سمجھتے ہیں اس کو، چنانچہ عام طور پہ دیکھیے بھائی بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، نماز کی تلقین کر رہا ہے، نماز کی تلقین کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے روکنا میاں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کلیجہ گردہ چاہیے اس میں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، حضرت لقمان علیہ السلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ خود نقل فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کہا تھا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا تو حکم کرنا ہی، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، برائیوں سے روکنا، اور برائی سے روکنے پر کیا ہوگا؟ اتنا تکلیف تو پہنچیں گے، اتنا تو ضرور کہا جائے گا، داڑھی رکھنا ضروری ہے، آ گئے پاگل، سود سے بچنا ضروری ہے، یہ ہو گئے پاگل دقیانوس، انہیں تو جنگل میں جانا چاہیے، یہ عجیب ملا لوگ ہیں، انہیں دنیا میں جینے کا کس نے حق دیا، اتنا تو ضرور کہا جائے گا۔ جب یہ طعن و تشنیع کیے جائیں گے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ان تکلیفوں پر اب صبر کرنا۔ کون کہتا ہے آپ نماز کی دعوت دیجئے، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، بہت اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ، چاہے خود نماز نہ پڑھیں یہ کہیں گے نہیں بہت اچھی بات کرا، ذرا کہہ دیجئے سود کھانا حرام ہے، داڑھی مڑانا حرام ہے، ٹخنے ڈانکنا حرام ہے، غیر شرعی شادی کرنا حرام ہے، بس وہاں سے جو آپ کی دشمنی شروع ہوئی، بس دیکھیں یہ تو پاگل ہیں، دقیانوسی ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، پتہ نہیں 1400 سال پہلے جی رہے ہیں، انہیں جنگل میں چلا جانا چاہیے، انہوں نے ملاؤں نے خود بھی برباد ہوئے، ہماری اولاد کو بھی برباد کیا۔ یہ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَر، جب گناہوں سے روکو گے، جب پڑے گی سر پہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے جو تکلیف آئیں گی۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ کے امور بہت زیادہ سخت مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ تو خیر ایک عام سی بات ہے، اگر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، تب بھی آدمی گناہوں سے خود بخود بچے گا۔ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو ناراض کرنا آدمی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ بالکل گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والوں کو ناراض کروں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے کہ ہم ان چیزوں پر نیک کام بھی کریں اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف لائیں بھی اور برائیوں سے روکیں بھی۔ خاص طور سے آج آپ یہاں سے طے کر کے جائیے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں، ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں، دوسروں کو دوسرے نمبر پر رکھ لیجئے، ان کو آتے جاتے سمجھاتے رہیے، لیکن اصل محور، اصل مرکز، اصل ٹارگیٹ میرا اپنا گھر ہے۔ میرے گھر میں اللہ کرے شرعی پردہ ہو، میرے گھر میں اللہ کرے سب دھاڑی والے ہوں، میرے گھر میں اللہ کرے سب کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، میرے گھر میں اللہ کرے ٹی وی کی لعنت نکل جائے، سود کی لعنت نکل جائے، بس اس پر زور دیجیے۔ یہ تو مسئلہ ہے کہ ہم اگر انفرادی طور پر بھی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت نتائج۔ اب رہا یہ کہ اگر ایک آدمی یہ محنت کرے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک چراغ اگر جل گیا، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ جلا دیتے ہیں۔ ایک گھر روشن ہوا تو پتہ نہیں کتنے گھر روشن کر دے گا، منور کر دے گا۔ تو آج کے دور میں اصل شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے اصل احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اصل اسلام تو سارا کا سارا عشق اور محبت ہی ہے، عشق اور محبت کا محور اور مرکز ہے۔ آدمی کے دل میں جب عشق ہوگا تو وہ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے محبوب کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔